السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ آج ہم بارسلونا کے ایک ایسے مقام کی آپ کو سیر کروائیں گے کہ جو گزشتہ 150 سال سے تعمیر ہو رہا ہے، اور ابھی اس کی تعمیر کی تکمیل جو ہے وہ 2026 میں ہوگی، کیونکہ 1926 میں اس کے خالق جو اس کا آرکیٹیکچر تھا اس کا انتقال ہوا تھا، تو اس کی 100ویں برسی کے اوپر اس جو ہے عمارت کی تعمیر ہوگی۔ یہ عمارت کون سی ہے؟ یہ عمارت سگرادا فیملیا ہے۔ ایک بہت بڑا چرچ ہے، قوی ہیکل چرچ ہے، اور اپنی طرز تعمیر کے حوالے سے بہت ہی منفرد ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس چرچ کے اندر۔ اسپانوی الفاظ سگرادا فیملیا کا انگریزی زبان میں مطلب ہولی فیملی ہے، اور اردو میں اسے مقدس خاندان کہا جائے گا۔ بارسلونا میں واقع ایک قوی ہیکل چرچ کا نام بھی سگرادا فیملیا ہے، جس کا انتظام کیتھولک مذہب کے پاس ہے۔ اس چرچ کی عمارت بہت ہی پرشکوہ اور نایاب طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 19 مارچ 1882 کو ہوا۔ جس مقام پر آج یہ عظیم الشان چرچ موجود ہے وہ بہت ہی مصروف ترین مقام ہے، مگر جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ ویران ترین مقام تھا، اور یہاں پر چرواہے بکریاں چراتے تھے۔ اس چرچ کو مشہور اور معروف ہسپانوی آرکیٹیکچر انتونی گاؤدی نے ڈیزائن کیا تھا، جو 1852 میں کاتالان شہر ریوس میں پیدا ہوا تھا، اور گاؤدی کا انتقال 1926 میں ہوا۔ گاؤدی نے اس چرچ کو گاؤتک اور آرتو نوبو میں ڈیزائن کیا، اور گاؤدی نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ گاؤدی کے انتقال کے وقت اس عظیم الشان چرچ کا صرف چوتھائی حصہ مکمل ہوا تھا۔ اس تاریخی چرچ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا گیا ہے، یعنی عالمی ورثہ۔ 7 نومبر 2010 کو اس وقت کے پوپ بینیڈکٹ نے چرچ میں باقاعدہ عبادت کروائی تھی، جس میں 6500 افراد نے شرکت کی تھی۔ اس چرچ کا اندرونی حصہ طرز تعمیر کے اعتبار سے انتہائی دلکش ہے، جس پر نقش و نگار کے علاوہ مسیحی مذہب کی مقدس ہستیوں کے مجسموں سے بھی مزین کیا گیا ہے۔ اسپین میں 1936 سے لے کر 1939 تک ہونے والی سول وار میں اس چرچ کی تعمیر رکی رہی۔ 1950 میں اس چرچ کی تعمیر کو جدید انداز میں شروع کیا گیا۔ اس چرچ کی تعمیر میں سست روی کی وجہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والی رقم کا تعلق عوام کا چندہ ہے۔ 2010 تک اس چرچ کی آدھی سے زیادہ تکمیل ہو چکی تھی۔ سگرادا فیملیا کے فلک شگاف میناروں کی تعمیر ہمیشہ سے چیلنج رہی، مگر ان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ ان میناروں سے بارسلونا شہر کا طائرانہ منظر بہت ہی دلکش لگتا ہے۔ یہ چرچ قدیم اور جدید طرز کی دلکش مثال ہے، جسے دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ چرچ کا اندرونی حصہ اپنی مثال آپ ہے۔ دلکش اور حسین محرابی ستون اندرونی ہال کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ وسیع و عریض ہال اپنی خوبصورتی سے سیاحوں کا دل مو لیتا ہے۔ قدرتی روشنی کے لیے خوبصورت اور رنگا رنگ شیشوں سے مزین روشن دان بنائے گئے ہیں۔ چرچ کے ہال کی چھت اچھوتے ڈھنگ سے مزین کی گئی ہے۔ بارسلونا ویسے تو کئی چرچ ہے، مگر سگرادا فیملیا سب سے منفرد اور نمایاں ہے۔ چرچ کے اندر اور باہر مجسمہ سازی بھی اپنے فن کے اعتبار سے کمال کی انتہاؤں کو چھوتی ہے۔ ہال کے وسط میں لگا فانوس بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اکتوبر 2015 میں اس چرچ کی تعمیر 70% مکمل ہو چکی ہے، اور اس کی مکمل تعمیر بارے کہا جا رہا ہے کہ وہ 2026 میں ہوگی، اور یہ سال اس کے ڈیزائنر انطونیو گاؤدی کی 100ویں برسی کا سال بھی ہے۔ 15 سے 20 یورو کے داخلہ فیس 25 ملین یورو کی سالانہ تعمیراتی بجٹ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ 19 اپریل 2011 میں ایک شیطان صفت شخص کی وجہ سے آتش زدگی کا واقعہ بھی ہوا، جس سے چرچ کو نقصان پہنچا، اور تعمیراتی ورکرز اور سیاحوں کو چرچ سے نکال دیا گیا۔ اتوار کو اور دیگر اہم دنوں پر صبح 9 بجے مذہبی عبادت ہوتی ہے، مگر محدود نشستوں کی وجہ سے جلد جانا پڑتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 136 سال بعد چرچ کا ٹرسٹ 36 ملین یورو کی مقامی بلدیہ کو تعمیراتی فیس دینے پر آمادہ ہوا ہے، جو اس سے قبل کبھی ادا نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، بارسلونا کے شاہکار کی سیر آج آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو جو ہے وہ لازماً سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات جو ہے وہ لازماً دینا ہمیں مت بھولیے گا۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے لازماً نوازیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہماری رہنمائی کے لیے بہت بڑا اہم چیز ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔